جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور جب دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے جاتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو اور ان کی پکار صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اور تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ اور یقیناً تم نہیں جانتے کہ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ تمہیں خود آواز دیتا ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیرے میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آواز اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ یوں سمجھو کہ تم ایک کشتی پر سوار ہو، وہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے اور سمندر پر لہروں میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ تم جانتے ہو ایک تم ہو اور ایک تمہارا خدا۔ جب تمہیں کوئی راہ نہیں نظر آ رہی پھر بھی تمہیں یقین کامل رکھنا ہے کہ وہ تمہیں اس آزمائش سے بچا لے گا، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ جب تم ان سرد راتوں میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لیا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر سکے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے، کیونکہ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے،
तब अल्लाह भी इन दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी, यकीन माने आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। यकीनन वो बहुत मेहरबान रब है और तुम्हारी सारी कमी वो इन दुआओं में पूरी कर देगा। बेशक तुम्हारे सामने आने वाला दिन तुम्हारे गुजरी हुई कई रातों से बेहतर होगा और वो तुम्हारे लिए खुशियों भरा दिन होगा। जानते हो वो अपने बंदे की इबादत को रायगा नहीं जाने देता। जब वो उसे अपने करीब कर लेता है तो उसे उसकी मांगी जाने वाली तमाम खुशियाँ उसकी झोली में भर देता है, और ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है। अल्लाह तुम्हें जल्द खुशियों से भरपूर कर देगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आमीन। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।